عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. آمين يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام احسان کرم کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں قبول فرمایا، اور ہم آج الحمدللہ اس جگہ تک پہنچے ہیں کہ آج انشاءاللہ العزیز ہماری سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں پینڈنگ باقی ہے۔ بقیہ الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کی جو بہت بڑی سورہ ہے الحمدللہ، فضیلت کے اعتبار سے بھی اور اس کی لینتھ کے اعتبار سے بھی، تو الحمدللہ آج ہم نے اسے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کی جو برکات ہے اسے ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہمیں ہماری زندگیوں میں، اور اللہ رب العزت ہر فتنے سے، ہر شر سے ہمارے اولادوں کی، ہمارے گھر اہل خاندان کی تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز چلیے ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ آیت نمبر 284 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ کے آسمان اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے، کس کی ملکیت ہے، اللہ کی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لیں گے۔ یحاسبکم اللہ، اللہ اس کا محاسبہ کریں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخشے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ کے زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، وہ ہمارے دلوں سے واقف ہے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے واقف ہے، اچھائیوں سے واقف ہے، برائیوں سے واقف ہے، ہر چیز سے واقف ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ ہم چاہ کر بھی اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، ہم چاہ کر بھی اسے ایسی چیزیں جو ہم غار کے اندر بھی جا کر کرے، اللہ رب العزت فرماتے ہو چاہیے برائی ہو یا پھر بھلائی ہو، اللہ رب العزت اسے افشاں کر کے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کا شان نزول دیکھیے کہ دل کے وسوسوں پر، محاسبے پر صحابہ کرام کو کیا پریشانی ہوئی تھی۔ تو دیکھیے اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چھوٹی موٹی چھپی کھلی ہر چیز کا وہ عالم ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ جاننے والے کو۔ اللہ یہ چیزوں کا عالم ہے، ہر چھپے ہر کھلے معاملے کا وہ حساب لینے والا ہے۔ جیسے اور جگہ ہے کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اللہ فرماتے سورہ آل عمران میں کہ کہہ دے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کو بخوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ اتنی بڑی بادشاہت اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اتنے مخلوقات ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سبھی کو دیکھتا ہوں گا؟ تو بیک وقت میں، اور اللہ کی نہ نظر خطا پاتی ہے الحمدللہ، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ آیت الکرسی میں دیکھا اس کی تفصیل۔ تو دیکھیے کہ
اور جگہ فرمایا کہ پوشیدگی اور علانیہ کو وہ خوب جانتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں یہاں اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا وہ اس پر حساب لیں گا جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جو کچھ بھی چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو وہ سب پر حساب اللہ لیں گا۔ تو صحابہ پر یہ بڑی بھاری بات گزری کیونکہ چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا حساب ہوگا، اور اپنے ایمان کی زیادتی اور یقین کی مضبوطی کے متعلق وہ کانپ اٹھے کہ اللہ کبھی کبھی تو خیالات آ ہی جاتے، میں آپ سب ہو ہم خیالات میں گھرے رہتے ہیں، بدگمانیوں میں گھرے رہتے ہیں، بعض اوقات انسان کو خدشات ستاتے ہیں، بعض انسان کو وساوس ستاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل گر پڑے صحابہ کرام اور کہنے لگے کہ حضرت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ وغیرہ کا تو ہمیں حکم ہوا، اور جو ہماری طاقت میں تھا ہم نے حد المقدور کیا، جو ہماری استعداد تھی ہم نے کیا، لیکن جب یہ آیت اتری ہے اس کی برداشت کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، آپ نے فرمایا کیا تم یہودیوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ تم کو چاہیے کہ تم کہو ہم نے سنا اور مانا، یعنی سمعنا و اطعنا۔ اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہمارے رب ہمیں تو تیری ہی طرف لوٹنا ہے، بے شک ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسے تسلیم کر لیا اور زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ جو سورہ بقرہ کی آخری آیت یعنی آمن رسول کی آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جس کی کو وہ سکت نہ رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے اس ٹائپ سے دعا مانگو کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، کہ اللہ تو ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، کافروں پر ہماری مدد فرما، اور ایسے بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال جس کی کہ ہمیں کیا ہے برداشت کی سکت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ آیت وَإِن تُبْدُوا کی تلاوت کی گئی تو حضرت ابن عباس کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا تو کہتے ہیں کہ ان کا یہ حال ہوا کہ صحابہ کا یہ حال ہوا کہ وہ سخت غمگین ہو گئے اور یہ بھی کہا کہ دلوں کے مالک تو اللہ ہے بے شک، اور ہم نہیں، دل کے خیالات بھی پکڑے گئے تو بڑی مشکل ہوں گی۔ صحابہ کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ دل کے وسوسوں کو پکڑ لے، بدعمالیوں کو پکڑ لے، ذہن میں خیالات کوئی بھی ابھر سکتے ہیں، کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، اگر اس کا محاسبہ ہوا تو ہم تو اس کے غیر اختیار ہے، شیطان وساوس ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی جتنی ایمان کی استعداد ہوتی ہے بندہ اس سے بچتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کی جو رحمت خاصہ ہوتی ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب ہے، اور گناہ کا اگر ارادہ یا خیال دل میں پھٹک رہا ہے جب تک کہ انسان اس کو کر نہیں لیتا اس کا گناہ نہیں ملتا۔ تو بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو جب تک وہ کر نہ گزرے، سبحان اللہ، اگر کر گزرے تو ایک برائی لکھو، اور جب سنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت بندے کے ساتھ کیسی ہے کہ جب نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادہ ہی، اب وہ ارادہ ہی کر رہا ہے کہ میں فلاں دن سے فلاں نیکی یہ کروں گا، یہ میں نے کرنا ہے، صرف وہ ارادہ کر رہا ہے تو اللہ فرما رہے کہ اس کی نیکی لکھ لو اگرچہ کہ اس نے نہیں کیا، اگر نیکی کر بھی لے تو ایک کے بدلے 10 نیکی لکھے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نا میں اضاف و مضافہ بڑا بڑھا کر دینے والا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 700 نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں، نیکی لکھ دی گئی ہے، نیکی کر بیٹھے تو اللہ ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھ رہے ہیں، بعض روایت میں ہے کہ ایک کے بدلے 700 نیکی لکھی جاتی ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا عمل میں اللہ تعالیٰ اس میں اتنا وزن دے کر اسے اتنے اخلاص کے ساتھ قبول فرمائیں گے۔ روایت میں ہے جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے فرشتے جناب باری میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرا بندہ بدی کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں گناہوں کے خیالات ابھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رکے رہو جب تک کہ یہ کر نہ گزرے، جب تک کہ یہ کوئی برائی کر نہ گزرے اس کے نام اعمال میں ہرگز نہ لکھو، اگر کرے تو ایک لکھنا اور اگر چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ دینا، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، کیونکہ مجھ سے ڈر کر چھوڑتا ہے۔ کس کا ڈر اللہ تعالیٰ نیکی برائی سے روکتا ہے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ گناہ چھوڑ دے، اب اس سے کوئی نیکی بھی نہیں گئی، تو اللہ فرما رہے کہ وہ ایک نیکی ہی ہے، کیونکہ اس نے میرے خوف سے جو ہے تو وہ گناہ کو چھوڑا، کرنے سے رک گیا، کرتے کرتے رک گیا، تو اللہ فرما رہے ہیں اسے نیکی لکھ دو اس کے بدلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پختہ اور پورا ایمان مسلمان بن جائے، اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک بڑھتا جاتا ہے اور برائی نہیں بڑھتی۔ روایت میں ہے کہ 700 سے بھی کبھی کبھی نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ جتنی عمل کا وزن ہوگا، جتنی تعداد، اللہ کے نزدیک تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اخلاص کی اہمیت ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ بڑا برباد ہونے والا وہ ہے جو باوجود اس رحم و کرم کے بھی برباد ہو۔ ایک مرتبہ صاحب نے آ کر کہا حضرت کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا ہم پر مشکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہونے لگا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ خیالات کا پیدا ہونا اور خیالات کا ذہن میں آنا، وسوسوں کا ذہن میں آنا، یہ فطری چیز ہے، لیکن اس خیالات میں لگنا گناہ ہے، اس خیالات پر عمل کرنا گناہ ہے۔ جب انسان کے دل میں خیالات ابھر رہے اس وقت چاہیے اسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے خیالات کو جھٹک دے۔ کچھ بھی خیال شیطان لا سکتا، کبھی مال کا خوف لا سکتا، کبھی گناہ کی، کبھی شہوت کے خواہشات پیدا ہوتی، کبھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے، کبھی برائیوں کے خیال دل میں آ سکتا ہے، تو یہ فطری چیز ہے، لیکن اس میں لگنا گناہ ہے اور اس کو چھوڑنا نیکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے آگے آیت، اب یہ سب سے پیاری سی آیت ہے جو اس سورے کی لب لباب ہے، تو دیکھیے آگے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ جب ہوا کہ صحابہ کو یہ دل میں غم پیدا ہو گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہمارے خیالات پر بھی جو تو پابندی ہماری خود سے تو ہے نہیں، اور جب یہاں پر محاسبہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آگے کی جو ہے کلنا آمن باللہ، تو کیا نازل ہوئی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مان چکے ہیں اس چیز کو کہ جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی جان چکے یہ سب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اور کیا ہے اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم جدائی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور مانا، غفرانک ربنا والیک المصیر، اور ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ کیا کہنے لگے وہ مومن بندے؟ جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، جس طرح کے بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ صحابہ نے کیا کیا؟ سمعنا واطعنا، اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا اور ہم نے آپ کی اطاعت کی، اللہ کے حکم کو مانا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اور ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور کیا ہے کہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لہا ما کسبت، وہ اتنی ہی کمائی کمائیں گا جتنا کہ اس نے کیا۔ یعنی پہلے کیا بتا رہے تھے کہ گمان کے اوپر بھی جو ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں؟ محاسبہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات یہاں منسوخ ہوتی ہے کہ گمان کے اوپر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، صرف گمان، جب تک کہ بندہ کوئی چیز کر نہ لے اس کو اس کا گناہ کا جو ہے تو عذاب نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بندے کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا جس کی کہ وہ برداشت نہ کرے، جو نیکی کرے اس کے لیے ہے اور برائی کرے
وہ اسی کے لیے ہے اور اتنی ہی ہے، اللہ زیادہ بڑا چڑھا کر نہیں لکھتے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے، لا تؤاخذنا مت محاسبہ کر، ان نسینا اگرچہ ہم بھول گئے، وہ او اختانا یا ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اب غلطی سے کوئی گناہ ہوئی ہے، خطا سے ہوئی ہے یا بھول چوک سے ہوئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ سبحان اللہ، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو کیا فرما رہے ہیں، ہمیں نہ پکڑنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ کیا کہہ رہے کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پر ڈالا تھا، کیسے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں کیا فرما، واعف عنا ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اور ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، ورحمنا ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا تو ہمارا مالک ہے بے شک، اور فانصرنا اور مدد فرما ہماری کس کے اوپر، علی القوم الکافرین کہ کافروں کی قوم پر ہمیں کیا فرما، غلبہ عطا فرما۔ تو سورہ بقرہ کی جو یہ آخر کی دو آیت ہے، فضیلت میں بتایا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی دو آیتیں جو شخص رات میں پڑھ لے، صرف یہ دو آیتیں، یہ دونوں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اور کافی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں آیتیں ہر قسم کے شر، ہر قسم کے فتنے سے وہ انسان کو دور رکھیں گی پڑھنے والے کو، اور رات بھر اوراد اور وظائف پڑھنے سے یہ کافی ہے، اس کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنات ہو یا پھر انسان ہو، اس کے شر سے، اس کی پریشانیوں سے، اس کے تکلیف، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا پھر وہ روحانی تکلیف جو انسان کو دیتا ہے، یا کسی قسم کا فتنہ انسان کی زندگیوں میں آ جاتا ہے اور انسان کو کیا کرتا ہے، جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، تو فرما رہی ہے یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور جس گھر میں یہ اس کی دو آیتیں، دو آخر کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ 3 دن شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ لے اس کے لیے کافی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آخری دو آیات عرش تلے کے خزانے سے مجھے دی گئی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے یہ دو آیتیں دی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج، اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی تو آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے، 7ویں آسمان میں ہے۔ جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک جا کر رک جاتی ہے، یہاں سے پھر اندر لے لی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے اترتی ہے، سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، وہ بیری کا درخت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے وہاں آ کر رک جاتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتوں کے آگے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں۔ فرشتے سدرۃ المنتہا سے آگے پار نہیں کر سکتے، اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی، 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کے خاتمے کی 2 آیات، اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ سبحان اللہ، وہاں پر سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں دی گئی ہے۔ مسند میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ ان دونوں آخر آیات کو پڑھتے رہا کرو، اس میں یہ آیت عرش کے نیچے کے خزانوں سے دی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پر تشریف لائے کہ اچانک دہشت ناک بہت بڑے دھماکے کی آواز آسمان سے سنائی دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کو آنکھیں اٹھائی اور فرمایا کہ آسمان کا ایک وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ خوش ہو جائیے، آپ کو 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخر آیت۔ یہ 2 نور ہے، ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تمام کتب سماویہ پر ایمان رکھنا، فرما رہے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ کلو آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ملائکہ پر بھی ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ورسولہ ہے، اور اس کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لانے کا پورا مستحق ہے جو دوسرے ایماندار بھی ایمان لائے۔ سب نے مان لیا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وحدانیت والا ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ اس کے سوا کوئی پالنہار ہے۔ تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ ایمان لانے والے، آمن الرسول۔ اور آسمانی کتابوں کو انبیاء کرام پر اتری اس سے سچی جانتے ہیں، وہ نبیوں پر جدائی نہیں کرتے، ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے۔ اگر ہمارا ایمان عقیدہ ایسا ہے کہ ہم کسی نبی کو کسی نبی پر ایسی فوقیت دے جو اللہ نے نہیں دی، یا کسی نبی کو جو ہے تو ہم مانے اور کسی کو نہ مانے، تو یہ کیا ہے؟ ہماری غلط فہمی ہے، اور ہمارے ایمان کی کجی، اور ہمارا ایمان کا کھوکھلا پن، اور ہمارے کے ایمان کی انکمپلیٹ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے کہ ابھی جو کرسمس ایو چل رہا ہے، اس میں ہمارے ذہانت میں یہ ہوتی ہے کہ یہ کرسمس جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نبی مانتے ہیں، اسے ہم اللہ کے رسول مانتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح اللہ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پاکیزہ اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی، جن کو کئی معجزات بخشے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن آج جو عقیدہ ہے، تو آج ہمارے گھروں میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرسمس ہوتا کیا ہے۔ ہم یہ کرسمس جو مناتے ہیں، جو نصارہ کرسچن لوگ جو کرسمس مناتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، آج اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پیدا کیا تھا، اور کہاں سے؟ اللہ سے وہ پیدا ہوا تھا، اللہ کے یہاں پیدا ہوا تھا، اللہ کو بیٹا پیدا ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے اگر یہ چیزوں میں اگر ہم پڑ گئے اور ہم نے بھی ایسی اندھی تخلیق پر صرف حامی بھر لی یا ان کا ساتھ دیا، تو پھر کیا ہے؟ کل ضلالۃ فی النار، کہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشد و ہدایت کے لیے، ہے نا، پاک باز طبقہ، رشد و ہدایت والا، لوگوں کی خیر کی طرف رہبری کرنے والا، اگر بعض احکام پر ہر نبی کے زمانے میں عدل بدل ہوتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضور کی شریعت سب کی ناسخ ٹھہری ہے۔ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو ساری جو کتابیں تھی، اب ہمیں اس سے فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ کون سی؟ قرآن کو فالو کرنا ہے، اور ساری شریعت جو تو ناسخ ہو گئی۔ خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے، قیامت تک آپ کی شریعت باقی رہے گی، ایک جماعت اس کی اتباع بھی کریں گی۔ انہوں نے اقرار بھی کیا، ہم نے کلام اللہ سنا، احکام الہی کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہم پر مغفرت اور رحمت، لطف و عنایت فرما، تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی حساب والے دن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کی اور آپ کی تابع دار امت کے یہاں ثنا و توصیف بیان ہو رہی ہے، آپ اس موقع پر دعا کیجئے، قبول کی جائیں گی، مانگیے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ پھر فرمایا، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، یہ اس کا لطف و کرم اور احسان و انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندے کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کے اندر برداشت کی سکت کتنی ہے۔ صحابہ کو جو کھٹکا ہوا تھا، ان پر جو
یہ فرمان گزرا تھا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب لیا جائے گا۔ وہ حرج کھٹکا اس آیت سے وہ خیالات دور ہو گئے اور یہ خطرہ ٹل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ حساب ہو، سوال ہو، لیکن جو چیز طاقت سے باہر ہے اس پر عذاب نہیں ہے، جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ خیالات کا آنا، وساوس کا آنا، یہ چیزوں کا ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، کیونکہ دل میں کسی خیالات کا دفعتاً آنا نہیں رک سکتا، بلکہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے ایسے وسوسوں کو برا جاننا دلیل ایمان ہے۔ البتہ اپنی اپنی بھرنی، اعمال صالحہ کرو گے جزا پاؤ گے، اور اعمال خبیثہ کرو گے سزا بھگتو گے۔ پھر دعا کی تعلیم دی ہے، پھر کیا فرمایا؟ تم جو عمل کرو گے اس کا تو ملے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کے آخر آیت میں دعا کا طریقہ سلیقہ سکھلایا ہے۔ کیسا تعلیم دی؟ کہ اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو ان آیتوں کے ذریعے سے، ان لفظوں کے ذریعے سے اور ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہماری دعاؤں میں یہ حصہ بنا لینا چاہیے، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے اللہ، بھولے چوکے جو احکام ہم سے چھوٹ گئے ہوں، یا برے کام ہم سے ہو گئے ہوں، یا شرعی احکام سے غلطی کر کے جو خلاف شرع کام ہم سے ہو گئے ہوں، وہ معاف فرما دے۔ پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث گزر چکی ہے۔ تو اس دعا کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے اسے قبول فرما لیا۔ کیا فرما لیا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے اسے قبول فرما لیا، اور میں نے یہی کیا، اور حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کی بھول چوک معاف ہے، جو کام زبردستی کرائے جائے وہ بھی معاف ہے۔ یعنی کوئی انسان کسی پر مسلط ہو کر، حاکم ہے اور اس پر مسلط ہو کر کوئی ایسے کام کروائے، ہے نا، جبر سے کام کرائے، زبردستی سے کام کرائے، اور وہ ماتحت بندہ اسے کرنا نہ چاہتا ہو اور مجبوری کی حالت میں اگر وہ کرتا ہو، تو گنہگار کون ہوگا؟ کروانے والا ہوگا۔ تو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اے اللہ، ہم پر مشکل سخت اعمال کی مشقت نہ ڈال، جیسے سابقہ دین والوں پر سخت سخت احکام آئے تھے۔ جو پچھلی قومیں ہم نے بنی اسرائیل کی دیکھی ہے، یا پچھلی قوموں کے عذاب ہم نے دیکھے ہیں، پچھلے قوموں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ دیتے تھے، ان کے لیے جو تو بعض لوگوں کے لیے چربی کھانا حرام تھی، بعض لوگوں کے لیے سنیچر کا شکار منع تھا، ان کے لیے مچھلی کھانا اس دن اسپیسیفک جائز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طریقے کے جو تو سخت احکام نازل کیے تھے، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج کر وہ دور کر دیے گئے۔ ہماری شریعت میں آسانی پیدا کی گئی ہے، آپ کو ایک طرفہ ہر طرح سہل اور آسان دین دیا گیا، یہ بھی پروردگار نے قبول فرما لیا۔ حدیث میں بھی ہے کہ میں یکسوئی والا دین اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یکسوئی ہے، اس میں کسی قسم کا اسٹریٹ دین ہے، کسی قسم کی ٹیڑھا پن، کجی پن، کہیں سے اسٹریٹ، کہیں سے ٹوسٹ، ایسا نہیں ہے۔ اے اللہ، وہ تکلیفیں، بلائیں، مشقتیں ہم پر نہ ڈال جن کی برداشت کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، اللہ ہمیں حالاتوں کے ذریعے سے اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، جو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، یا اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر جو تو ہمیں جو تو صراط مستقیم پر لا دے۔ اللہ مشقتوں کے ذریعے سے ہمیں، تو یہ یاد رکھیے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے بعثت کو بہت زمانہ گزر چکا، نہ ہم نے صحابہ کا زمانہ دیکھا، نہ ہم نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، نہ ہم نے ایسی مشقتیں دیکھی ہے، نہ ہمارے اندر وہ سکت ہے۔ ہم تو چھوٹی سی کانٹے کی سوئی بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمیں ایسی مشقتوں کے ساتھ دین پر نہیں چل سکتے، چونکہ کمزور ہے، اور کمزوروں کے ساتھ رعایت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہم پر رعایت کی ہے، تو ہم اپنے آپ پر بیجا کے مشقتیں نہ مانگے۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے اندر مشقتیں اور بلاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی نہ کریں، بلکہ یہ کہے کہ اللہ تو ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ پھر کیا فرما رہے؟ دیکھیے حضرت مقبول فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فریب اور غلبہ شہوت ہے۔ اس کے جواب میں بھی قبولیت کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا۔ ہماری تقصیروں کو معاف فرما جو تیری راہ میں ہوئی ہے، تقصیر یعنی کوئی کمی بیشی اللہ ہوئی ہے، ہمارے گناہوں کو بخش، ہماری برائیوں اور بدعمالیوں کی پردہ پوشی کر۔
ہے نا, گناہ ہو رہے ہیں, صبح سے شام تک گناہ ہو رہے ہیں, اللہ تو اس کی پردہ پوشی فرما, ہم پر رحم فرما, ہم پر کرم فرما, پھر ہم سے تیری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو. ایسے بھی دعا کرے کہ اللہ ہمیں راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرما, تیری رضا کے خلاف کوئی, تیری مرضی کے خلاف کوئی ہم سے کام نہ ہو. اس لیے بزرگوں کا قول ہے کہ گنہگار کو 3 باتوں کی ضرورت ہے. ایک تو اس اللہ کی معافی کی تاکہ عذاب سے نجات پائے, دوسرے پردہ پوشی کی تاکہ رسوائی سے بچے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں نجات بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی بھی فرمائے کہ دوسروں کے اوپر اگر وہ ظاہر ہو جائے تو کیا ہے, اللہ تعالی رحیم کریم ستار غفار ہے. اللہ چھپا بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر چیز سے واقفیت ہونے کے باوجود وہ محبت رکھتی ہے, لیکن اگر انسان کے پاس یہ ایک چھوٹی سی بات بھی ہمارے گناہ کی ہے یا ہماری بدعمالیوں کی پتہ چل جائے تو انسان ہم سے گھن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو فرمایا یہ 2 چیزیں ضروری ہے, تو ہمارا والی, تو ہمارا ناصر ہے, تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے, تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں, تو ہی ہمارا سہارا ہے. سبحان اللہ. تیری مدد کے سوا نہ تو ہم کسی نفع کے حاصل کرنے پر قادر ہے, نہ کسی برائی سے ہم بچ سکتے ہیں. ہم یہ دعا کریں کہ ہم یہ اپنے ظام میں نہ رہے کہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہم کچھ نیک کام کر رہے ہیں تو ہم اس کی وجہ سے جو ہے تو بلند بالا ہے, یا ہماری عزتیں ہو رہی ہے, یا ہم برائی سے بچ رہے ہیں. یہ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے تو کس کی, اللہ تعالی کے محض رحم و کرم کے طفیل جو ہے تو ہم گناہوں سے بچتے ہیں. تو ہماری ان لوگوں پر مدد کر جو تیرے دین کے منکر ہے. سبحان اللہ. جو آج فلسطین کے اوپر گندے حالات ہے, جو تکلیفیں ان کو دی جا رہی ہے, تو ہم نے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرے جو دین کے منکر ہے, تیرے دشمن ہے. یہودی کون؟ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے. اللہ فرما رہے ہیں میرا تو ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے, ہمیشہ تم ان سے مخالفت کرو, کبھی ان کا ساتھ نہ دو. تو کہہ رہے دین کے منکر جو ہے تو اللہ ہم فانصرنا علی القوم الکافرین, ہماری نصرت فرما ان کے اوپر. تیری وحدانیت کو جو نہیں مانتے, تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے, تیرے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, وہ مشرک ہے. اے اللہ تو ہمیں ان پر غالب کر دینا, اور دین میں ہم ہی ان پر فاتح رہے, ہم ہی غالب رہے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی کر دیا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو ختم کرتے تو آمین کہتے ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین کے بعد آمین کہنا چاہیے. تو یہ سورہ بقرہ کی آخر آیت ایسی ہے جس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ ایسی آیتیں ہیں جس سے ہر قسم کے شر اور فتنے سے, چاہے وہ انسانی شر فتنہ ہو یا شیطانی شر فتنہ ہو, یا پھر جو ہے تو جو مخلوق ہوتی ہے, جو انسانوں سے پرے ہوتے ہیں, جو ہماری نظروں سے غائب ہوتے ہیں, جنات کی شکل میں ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی حفاظت فرماتے ہیں. تو رات کو سونے سے پہلے حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لے گا, وہ اللہ کے خزانے میں سے, اللہ تعالیٰ کے عرش سے نکلے ہوئے جو کلمات ہے اس میں سے ہے, اور اللہ رب العزت سبحان اللہ 3 راتوں تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. اللہ تو شیطان سے مراد آپ یہ نہ سمجھے کہ شیطان خود آتا ہے, بلکہ جو ہمارے گھروں میں حالات آتے ہیں, لڑائی جھگڑوں کے شکلوں میں آتے ہیں, فسادات کے شکل میں آتے ہیں, شوہر بیوی کے معاملات ہوتے ہیں, گھر میں بچوں کے معاملات ہوتے ہیں, یا قسم کی ایسی آفتیں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتا ہے جس میں الجھ جاتے ہیں ہم, اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ یہ کس لیے اور کیسی آئی ہے. تو یہ یاد رکھیے, ہم جب اللہ کے دین سے جڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں. جب ہم اللہ کے کلام کو پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی سے تھامتے ہیں, ہمیں ان شر اور فتن سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز جس طرح ہم نے سورہ آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنایا تھا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے جو انسان اسے پڑھ لے شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ 2 آیتوں کو مضبوطی سے پکڑ لے کہ سونے سے پہلے, اور بڑی چھوٹی سی 2 آیت ہے, اس کو خود بھی یاد کرے, اپنے بچوں کو یاد کروائے, اپنے گھر والوں کو یاد کروائے, اور پابندی کے ساتھ کم از کم 2 آیتیں اور آیت الکرسی ہماری رات میں ہوں, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم سوئے تو ہم غافلین میں بھی ہمارا شمار نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ العزیز جس طرح کہ ہم دعا کر رہے ہیں, اس میں پیاری سی دعا ہے سب سے پہلے کہ
اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں پر ہماری مدد فرما۔ تو آج جو حالات ہے فلسطین کے اوپر، تو ان کے لیے خاص دعا کریں کہ آج بھی وہی حالات ہے۔ ہوا یہ کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، کیونکہ وہاں انہوں نے دیکھ دیکھ کر جو ہم تک میڈیا کے سورسز تھے ان کو ہی ختم کر دیا ہے تاکہ ہمیں پتہ نہ چلے۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے ان کے حق میں کہ اللہ جو حالات آج تک ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھرپور مدد فرما، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرما۔ معصوم بچے، معصوم سے معصوم ترین بچے شہید ہو رہے ہیں، عیب دار ہو جا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر اور جو ہے تو جسم کے اعضاء الگ ہو جا رہے ہیں، پھر وہ زندہ ہے۔ تو ان کی زندگی اپاہجوں جیسی، ان کی زندگی ابھی اس وقت نہ ان کے لیے کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز ہے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اوپر موت سر پر آ کھڑی ہے۔ بچے یتیم یسیر ہو گئے ہیں، ننھے منھے پیدا ہوتے بچے، یہ حالات نہ سر پہ سائبان ہے، نہ رہنے کے لیے زمین صحیح سے ہے۔ تو ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ جب بھی ہم دعا کریں تو انشاءاللہ العزیز فلسطین کو نہیں بھولیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پوری امت مسلمہ جس حالت میں ہے، جیسے حالت میں ہے، جس پریشانیوں میں ہے، چاہے وہ غربت کی لائن سے پریشان ہو، امیر اپنے رئیس ہونے کے ناطے سے پریشان ہو، اللہ جو والدین بچوں کی لائن سے پریشان ہو، کوئی ہونے سے پریشان ہے، کوئی نہ ہونے سے پریشان ہے، پوری امت مسلمہ جن جن حالات سے گزر رہی ہے، جن تکلیفات سے گزر رہی ہے، اللہ رب العزت ان تکلیفات سے انہیں امن چین سکون سے نکالے اور امن چین سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہاں پر الحمدللہ سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ رب العزت اس کے پڑھنے پڑھانے کو بھی انتہا قبول فرمائے، جو اخلاص کی کمی ہوئی اسے کمی کوتاہی کو دور فرمائے اور معاف فرمائے، اور جو پڑھنے میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، تلفظ کے اعتبار سے ہو، زیر زبر کے اعتبار سے ہو، اللہ رب العزت اس سے بھی معاف فرمائے، اور جو جن آیتوں کو سمجھنے میں اگر دشواری پیش آئی ہو یا ہم نے کچھ غلط سمجھ لیا ہو، اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں اور ہم ناقص ہیں، ہم ہر اعتبار سے ناقص ہیں، زندگی کے آخری اعتبار سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت اپنا ہمیشہ محتاج رکھ دے، اپنے در کا منگتا رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس سورہ بقرہ کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، شیاطین سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی، ہمارے شوہروں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے عزیز اور رشتہ دار کی، اور اللہ تعالیٰ کل امت مسلمہ میں دین کے ماحول کو پیدا فرمائے، ہر قسم کے شر اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔